الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأصحابه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه محبنا وآمنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے یہاں کہنے کی آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے کہ جس نے نماز جمعہ المبارک کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلے اپنے حضور اپنے اس مقدس مسجد میں آنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی شجاع شان آج کے جمعہ المبارک کا جو ثواب اور اس کے فضل و برکات نصیب فرمائے اور ان مقدس اور روح پرور کھڑیوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی تمام لغزشوں کو خطاؤں کو گناہوں کو اللہ کریم معاف فرمائے. جماعت ثانی اپنے اختتام تک پہنچ رہا ہے اور اس ماہ مقدس کی نسبت خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین خلیفہ اول بلا فصل حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یوم وصال کے ساتھ یوم اقدس کے ساتھ ہے. ہم نے گزشتہ جمعہ مبارک پر آپ کی حضور اپنی محبتوں کا حقیقتوں کا خیرات و نذرانہ پیش کیا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کے توسل سے آپ کے تصدق سے ہماری زندگی کی جملہ خطاؤں کو لغزشوں کو معاف فرمائے اور بقیہ زندگی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ اللہ کریم اپنے کرم کے سائے میں اپنی رحمت کے سائے میں اپنے فضل کے سہارے قرآن و سنت کی زندگی گزارنا نصیب فرمائے. ہر سال جب یہ ماہ مقدس آتا ہے دن مبارک آتا ہے
جو امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علماء، مبلغین اور حضور کے غلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس اور معطر اور منور اور مطہر حیات طیبہ کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، دیکھ کر اپنے ایمانوں کو جلا بخشتے ہیں، اپنے ایمانوں کو تازگی بخشتے ہیں اور اپنی بخشش کا سامان کرتے ہیں۔ جتنے بھی علماء ہیں یا جتنے بھی لکھائی ہیں، جتنے بھی لوگوں نے شارحین ہیں یا جن حضرات نے بھی تاریخ اسلام لکھی ہے، تو وہ سب یہی بات لکھتے ہیں کہ آج اگر ہمارے پاس زندہ و جاوید اسلام ہے تو یہ سیر آیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آج اگر ہمارے پاس مسجدیں ہیں، کلمہ ہے، قرآن ہے، نماز ہے، مسلمان دنیا میں آزاد ہیں، دنیا کے اندر اسلام کا پھریلا اور اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، تو یہ سارا صدقہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی، بڑی عظمت عطا فرمائی تھی۔ بس حضور کا وہی فرمان جو ہم نے پڑھا تھا، اس کے بعد تو کوئی مزید گفتگو کی، کسی بحث کی گنجائش نہیں رہتی کہ تمام انبیاء و رسول کے بعد نسل انسانی میں سب سے افضل انسان حضور فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا جیسا ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ساری اولاد آدم کا انبیاء و رسول کے علاوہ ایمان ایک بلے میں رکھا جائے اور ایک بلے میں ابو بکر کا رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان ساری اولاد آدم پہ بھاری ہوگا، پیچھے میں کیا رہ جاتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی سے کہنا صدیق اکبر کے اس ایمان پر شک کرے، زبان درازی کرے، تان و تشکیل کرے، تو وہ اپنے مقدر کا ماتم کرے۔ سیدنا صدیق اکبر تو اب بھی حضور نے فرمایا کہ ماں بین قبری و منبر روضۃ من ریاض الجنہ، میری منبر اور میری قبر انور کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہے، اور اسی کے اندر اب بھی سیدنا صدیق اکبر کی قبر ہے۔ ان کی قبر تو اب بھی جنت کے اندر، اور جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام بعد آتے ہیں، حضور کے تیرا پہ سلام پیش کرتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم کو حضور بھی پیش کرتے ہیں۔ اگر دنیا جہاں فرشتے آ کے سلام پیش کرتے ہیں صبح و شام، تو دنیا کا اگر کوئی ناقص انسان، کامگر انسان زبان درازی کرتا بھی رہے تو سیدنا صدیق اکبر کی شان کام نہیں ہوتی۔ چاند پر جھکنے سے منہ اپنے دھول پہ آ کر کہتی ہے، چاند میلا نہیں ہوتا۔ سیدنا صدیق اکبر کی بڑی شان تھی، اگر ہم پورا سال بھی جا کے زندگی کو پڑھتے رہیں تو کام ہے۔ بہرحال سیدنا صدیق اکبر کو یہ شان تھی کہ آج علماء خطبے دے رہے ہیں منبروں پہ، واضح نصیحت کا سلسلہ جاری ہے۔ امت مصطفیٰ میں جو سب سے پہلے خطیب تھے، حضور تو حضور تھے، اللہ کے رسول تھے، غلاموں میں جو سب سے پہلے خطیب تھے جنہوں نے اسلام پہ خطبہ دیا تھا، وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات تھی۔ یہ اسلام کی سب سے پہلے خطیب ہے، سب سے پہلے خطیب۔ تو پھر دیکھیں یہ کیسے خطیب تھے۔ آج ہمارے خطیب ہیں نا، اور ٹائم دینے کا، پھر ڈائری دیکھتے ہیں، پھر ٹائم ہوتا ہے، پھر سیکٹری ہوتا ہے، اس کا نمبر دیتے ہیں، پھر وہ ڈیٹ آپ کو بتائے گا، اس ڈیٹ کے بعد پھر علامہ صاحب کا ٹائم ملتا ہے، پھر ان کی آگے کچھ فرمائشیں ہوتی ہیں، ساؤنڈ اچھا ہو، گیدرنگ اچھی ہو، میں آؤں تو میرا بیان شروع ہو جائے، فلاں فلاں کھانا ہو، پھولوں کی پتیاں ہوں، پیسوں کی برسات ہو، تو پھر جا کر خطبہ دیا جاتا ہے، پھر بیان ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے پہلے خطیب تھے، انہوں نے کیسا خطبہ دیا، پہلا خطبہ، توجہ فرمائیں۔
ہم نے چند روز پہلے یہ جہاں صبح کے 10 بجے پڑھا تھا، پھر پڑھ لیتے ہیں کہ جب اسلام میں آغاز میں مسلمان مردوں کی تعداد 38 ہو گئی، 38 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، تو سیدنا ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور اب ہمیں باہر نکل کر کھل کر اعلانیہ طور پر اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ توجہ فرمانا، تو حضور نے فرمایا کہ ابوبکر ابھی انتظار کر، لیکن سیدنا صدیق اکبر کا یہ اصرار جاری رہا، ہر وقت یہی کہتے حضور اب ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ جب اصرار بڑھتا رہا توجہ فرمانا، اور پھر موازنہ کرنا آج بھی جو خطباء ہیں علماء ہیں اور اس وقت کا پہلا خطیب کیسا تھا۔ اسلام جاری رہا کہ حضور ہمیں باہر نکل اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ اس وقت مسلمان دائرہ میں چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، ابھی اسلام کا آغاز ابتدائی دور تھا، جب 38 لوگ اسلام قبول کر چکے تو سیدنا ابوبکر صدیق کے پرزور اصرار پر حضور نے فرمایا ابوبکر ٹھیک ہے، اگر تم چاہتے ہو نا کہ باہر نکل اسلام کی تبلیغ کریں تو پھر ٹھیک ہے۔ سب کو بتا دیا گیا، جو مسلمان تھے جہاں پر روزانہ صبح سے لے کر شام تک سینہ حرم میں بیت اللہ شریف کے پاس ہر قبیلے کی اپنی نشست گاہ ہوتی تھی، اس قبیلے کے سردار اس کی وہاں پہ مسند ہوتی تھی، تکیہ ہوتا تھا، گاؤں تکیہ وہاں پہ بیٹھتا، قبیلے کے لوگ آ کر بیٹھتے تھے، پھر اس قبیلے کی جو بہادری کی قصے تھے، بزرگوں کے قصے تھے، وہ سنائے جاتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، جو 38 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اپنی اپنی قبیلوں کے اندر جا کر جو نشست گاہیں ہیں سینہ حرم میں وہاں بیٹھ کر سب بیٹھ گئے۔ سینہ حرم سارے قبیلوں کی ٹولیوں سے بھرا ہوا تھا، سارے سردار اپنے اپنی نشستوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر بھی تشریف لے آئے اور سیدھے سینہ حرم جا کر بیت اللہ شریف کی دیوار کے پاس کھڑے ہو گئے۔ پھر حضور بھی تشریف لے آئے۔ جب حضور تشریف لائے تو حضور نے پھر اشارہ فرمایا سیدنا صدیق اکبر سے، اب توجہ فرمانا، صدیق اکبر سے اشارہ فرمایا کہ اٹھو اب اسلام کو پہلا خطبہ پھر دو، تمہارا اصرار تھا نا کہ باہر نکل کے تبلیغ کرنی۔ سیدنا صدیق اکبر پھر اٹھے، یہ پہلا اسلام کا خطبہ تھا، یہ پہلا خطیب تھا جو اس کفر کی طاقت کے سامنے کھڑے ہو کر اسلام کا خطبہ دے رہا تھا۔ آپ اٹھے، آپ نے فرمایا لوگوں بتوں کی پوجا چھوڑ دو، اللہ ایک مان لو، محمد بن عبداللہ اللہ کے سچے رسول ہے، نبی آخر الزمان، ان کا کلمہ پڑھو۔ توجہ ہے، اب اتنا کہنے کی دیر تھی کہ کفار تو آگ بگولا ہو گئے، آگے سے باہر ہو گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حملہ کر دیا، جس کے ہاتھ میں جو آیا پکڑ لیا، وہ صدیق اکبر پر حملہ کر دیا، زد و خوف شروع کیا اور اتنا مارا کہ آپ زمین پہ گر گئے۔ توجہ فرمانا، اتنا مارا کہ آپ زمین پہ گر گئے۔ عتبہ بن ربیعہ کافر تھا، بھاری بھرکم اس کا جسم تھا، قد آور تھا، وہ آیا، اس کی چمڑے کی جوتی تھی، اس نے اتاری اور سیدنا صدیق اکبر کے چہرے پر پیر در پیر زور سے مارنے لگا۔ اتنا کچھ کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے چہرے پر مارا، کفار سارے ڈنڈوں سے مار رہے ہیں، ہر کسی کے پاس ڈنڈے ہیں، لکڑی ہے، سیدنا صدیق اکبر کو مارا پیٹا جا رہا۔ عتبہ بن ربیعہ نے اپنا جوتا اٹھایا اور سیدنا صدیق اکبر کے چہرے پر پیر در پیر مارنے لگا زور سے، چمڑے کا تھا، اور اتنا اس نے سیدنا صدیق اکبر کے چہرے پر بھی مارا کہ آپ کا منہ سوج کر اتنا پھول گیا کہ آپ کی ناک جو تھی مجھے اس پھول میں سوج میں گم ہو گئی، نظر نہیں آتی تھی، چہرہ سوج کر جہاں داغ آ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر کی آنکھیں اور ناک اتنا چہرہ سوج گیا تھا کہ اس میں چھپ گئی تھی۔ پھر عتبہ بن ربیعہ سیدنا صدیق اکبر پہ بھاری بھرکم اس کا جسم تھا، طاقتور تھا، طاقتور تھا،
آپ کے پیٹ پہ چڑھا اور زور سے اچھلنے لگا، کودنے لگا، لوگ آپ کو ڈنڈوں سے مار رہے تھے۔ یہ اسلام کا پہلا خطیب تھا جس کی بات سنا، جس نے پہلا خطبہ دیا تھا، پہلی تقریر جس نے کی تھی، سیدنا ابوبکر صدیق کی تھا۔ اب لوگوں نے سمجھا کہ سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہو چکا ہے۔ آپ کے قبیلہ بنو تمیم کے لوگ آئے، آپ کے خاندان کے، آپ کو اٹھایا، لوگوں کو پیچھے ہٹایا، تو کپڑے میں لپیٹا اور لپیٹ کر آپ کو اٹھا کر آپ گھر میں لے گئے۔ اور گھر میں چھوڑنے کے بعد پھر آپ کے خاندان کے لوگ آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ سن لو سارے اہل مکہ، سن لو سرداران قریش، سن لو، اگر ابوبکر صدیق کو کچھ ہو گیا ہم تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، ہر قبیلے سے، خاندان سے ہم بدلہ لیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ سارے واپس سیدنا صدیق اکبر کے گھر میں گئے۔ آپ چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، بے ہوش پڑے ہیں، خاندان کے لوگ ہیں۔ اب شام کا وقت ہو گیا، دوپہر کے وقت کے واقعہ پیش آیا تھا، چاشت کے وقت ظہر اثر مغرب گزر گیا ہے۔ مغرب کے بعد سیدنا صدیق اکبر کی تھوڑی سی آنکھ کھلی، ہوش آیا، تھوڑا سا ہوش آیا تو آپ کی زبان پر پہلا جملہ تھا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کیسے ہیں، مجھے حضور کے بارے میں بتائے کہ حضور کی طبیعت کیسی۔ تو آپ کے خاندان کے لوگوں نے برا بھلا کہا کہ جن کی وجہ سے تجھے اتنا مارا پیٹا گیا، اب بھی تو نہیں کا نام لیتا۔ پھر آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے جو خاندان والے تھے آپ کو وہ برا بھلا کہہ کر سارے اٹھ کر چلے گئے، وہاں پر کوئی بھی نہ تھا، صرف آپ کی ماں پیچھے رہ گئی تھی۔ عشاء کا وقت گزر گیا، رات گزر گئی ہے، ابھی رات کا پہلا پہر تھا کہ آپ کو پھر ہوش آتی ہے۔ تو آپ کی ماں قریب ہوئی تو ماں نے کہا کہ بیٹا کچھ کھا لو، کچھ پی لو۔ تو پھر آپ نے آنکھیں کھول کر یہی جملہ فرمایا کہ ماں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں مجھے بتا کر حضور کیسے ہے، حضور تو ٹھیک ہے، حضور کو تو کچھ نہیں ہوا، حضور تو بچ گئے تھے۔ ماں نے کہا کہ میں ان کے بارے میں نہیں جانتی، مجھے کوئی علم نہیں ہے، میں اسی وقت تیرے ساتھ آ گئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو ایسا کرنا، ام جمیل کے پاس جا، یہ سیدنا عمر کی بہن تھی جو چھپ کر اسلام قبول کر چکی تھی، ابھی عمر کو اس کا علم نہیں تھا، ان کے پاس جانا، ان سے پوچھ کے آنا۔ تو جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ماں ام جمیل حضرت عمر کے گھر میں گئی اور ام جمیل سے جا کر کہا کہ ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ حضور کیسے ہیں، تو چونکہ اسلام چھپا ہوا تھا، بھائی بھی پھر عمر جیسا تھا، اگر پتہ چل جاتا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا تو ٹکڑے کر دیتا، گھر کے لوگ بھی تھے۔ تو جب ابو بکر کی ماں نے کہا کہ ابو بکر نے بھیجا ہے کہ حضور کیسے ہیں، ام جمیل عمر کی بہن سے کہا، تو آپ نے کہا کہ میں نہیں جانتی کسی محمد بن عبداللہ کو وہ کون ہے، میں نہیں جانتی کسی ابو بکر کو وہ کون ہے، جاؤ یہاں سے چلی جاؤ، صرف اپنا اسلام چھپانے کے لیے۔ عمر بھی اسلام میں تلوار ہاتھ میں لے کر بیٹھے تھے نا، مشکل وقت تھا، عمر سے تو پھر زمانہ کامتا تھا۔ تو جب ماں واپس جانے لگی نا صدیق اکبر تو سیدنا عمر کی جو بہن تھی ام جمیل برا بھلا ابو بکر کو بھی کہا، سب کچھ کہا، اور کہا میرے بارے میں تمہیں کیوں کہا؟ ابو بکر نے کہا چلو میں تو تیرے ساتھ چلتی ہوں۔ ابو بکر کے پاس ایک بہانہ کیا، میں چلتی ہوں تیرے ساتھ، جا کر پوچھتی ہوں ابو بکر سے۔ وہ باہر نکلی تو حضرت ابو بکر کی ماں کے ساتھ ام جمیل بھی چلتی، حضرت عمر کی بہن، جب وہاں پہ پہنچی نا ان کی حالت دیکھی تو چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ تو پھر سیدنا صدیق اکبر نے کہا حضرت عمر کی بہن ام جمیل سے کہا کہ ماں قال رسول اللہ، بتاؤ حضور کیسے ہیں، اب حضور کی طبیعت کیسی ہے، مجھے لوگوں نے مار مار کر یہ حال کر دیا، حضور تو بچ گئے تھے نا۔ ام جمیل نے زور سے کہا میں نہیں جانتی ان کو، اور پھر اشارے سے کہا کہ تمہاری ماں سن رہی ہے، وہ تو ابھی تک مسلمان نہیں نہ ہوئی۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا ماں کی فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوتا، بتاؤ حضور کیسے ہیں۔ تو حضرت ام جمیل نے کہا حضور خیریت سے ہیں، مسلمان حضور کو بچا کر لے گئی تھی اور حضور اس وقت دار ارقم میں بالکل صحیح سلامت موجود ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے پھر کہا کہ ایسا کرو کہ مجھے اٹھاؤ، تم دونوں اپنی ماں سے بھی کہا اور حضرت عمر کی بہن ام جمیل سے بھی کہا مجھے اٹھاؤ اور دار ارقم حضور کے پاس لے چلو۔ تو ام جمیل باہر نکلی تو کہا ابھی تک نہیں جانا، لوگ گلی میں چل رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر انتظار کرے، آدھی رات کے بعد جائیں گے، جب سناٹا چھا جائے گا سب لوگ سو جائیں گے، نہیں جا سکتے ہو۔ آدھی رات تک انتظار کرتی رہے، پھر آدھی رات کے بعد حضرت ام جمیل نے اور
اپنا منہ ڈھانپا آپ کی ماں نے بھی، اور حضرت ابوبکر صدیق کے چہرے پہ کپڑا ڈالا اور پھر کندھوں پہ اٹھایا. ماں نے ایک طرف سے سہارا دیا، ام جمیل نے ایک طرف سے. عمر کی بہن تھی لیکن چھپ کے اسلام قبول کیا تھا. عمر کو پتہ چل جاتا کہ بہن یہ کر رہی ہے، ٹکڑے نہ کر دیتا. بہن نے اپنا چہرہ چھپا لیا. ماں ہے سیدنا صدیق اکبر کے چہرے پر آپ نے اٹھایا نہیں جاتا تھا، اور جب آپ کو لے کر چلتی ہیں تو آپ کے پاؤں گھسٹتے جا رہے تھے زمین پر، اٹھا نہیں سکتے تھے، اتنا کفار نے ظلم کیا تھا. اور سیدنا صدیق اکبر کا چہرہ ایک طرف حضرت ابو جہل کے کندھے پر ٹکا ہوا تھا، یعنی اپنی گردن بھی نہیں اٹھا سکتے تھے. ادھر حضور رہ کے دار حرم میں انتظار کر رہے ہیں. حضور سخت پریشان ہیں. تو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہنچایا گیا، حضور نے دیکھا حضور دوڑ کے حضور آ کر لپٹ گئے. ابو بکر صدیق کو نیچے بٹھایا گیا، ہوش نہیں تھے ابھی آپ اتنی زیادہ. ٹیپ لگا کر بٹھایا گیا. اب یہ ساری کے عربی روایت ہے جو ہم نے کچھ دن پہلے درس میں پڑھی تھی. اب حضور کیا ہوا تھا، کب علیہ حضور آپ پر جھک گئے فقبل. اب حضور سیدنا صدیق اکبر کے کبھی آنکھوں کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی گالوں پہ، کبھی رخساروں پہ، کبھی ماتھے پہ، کبھی ہاتھوں کو چھوتے ہیں. رقت شدیدہ کے لفظ ہیں کہ حضور پر رقت طاری ہو گئی. اتنی رقت طاری ہوئی کہ پھر حضور کو کوئی ہوش نہ رہا، اور سیدنا صدیق اکبر کو بوسے دیتے جا رہے ہیں، بوسے دیتے جا رہے ہیں. اور پھر سارے مسلمان بھی فاقبہ علیہ مسلمون، سارے مسلمان بھی آپ پر جھک کے آپ کو بوسے دے رہے ہیں. تو پھر سیدنا صدیق اکبر کو ہوش آئے تو آپ نے کہا حضور یہ میری ماں آئی ہے، دعا فرمائے نا اللہ اس کو اسلام کی ہدایت دے دے. حضور یہ کلمہ پڑھ لے میری ماں ہے. تو حضور تو رو بھی رہے تھے آپ کی حالت دیکھ کر. اب حضور نے ہاتھ کیوں نہیں اٹھائے نا، اب حضور یہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ ابو بکر کی ماں کو اسلام کی توفیق دے. ابھی یہ فرما رہے تھے کہ ماں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اب ماں کی زبان پہ کلمہ جاری ہے. تو یہ تھے وہ اسلام کے پہلے خطیب جنہوں نے پہلا سیر حرم میں خطبہ دیا تھا. اور کفار مکہ نے اتنا آپ کو مارا تھا، اتنا آپ کا چہرہ کا سور کیا تھا کہ آپ کی آنکھیں اور آپ کا نام جو تھی سورج میں چھپ گئی تھی. یہ وہ خطیب تھے جنہوں نے پہلا خطبہ دیا تھا. وہ خطیب تھے اور آج کے بھی خطیب ہے جیسے میں نے کہا تھا، جنہوں نے اسلام کی جتنی قربانیاں تھیں، ایسے خطبے دیے، اتنا کچھ کیا. آج 1450 سال گزر گئے، آج ان کی حضور خراج عقیدت اور خراج محبت پیش کیا جا رہا ہے. آج ان کا نام ایسے زندہ ہے جیسے جانتے ہیں. اس سے سیدنا صدیق اکبر کی جتنی بھی شان بڑھے گا کم ہے، جتنی بھی بڑھے گا یہ بڑی شان ہے. اس سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کے پاس 40,000 درہم تھے. اسلام قبول کیا اور سارے حضور کے قدموں پہ قربان کر دی. اسلام کے لیے، اسلام کی تبلیغ اور ارشاد کے لیے سارے حضور کے قدموں پہ قربان کر دی. پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر 4,000 درہم کمائے. دیکھیں نا آج تو 2.5% زکات ہے تو کام مشکل ہو گیا ہے نا، سب کچھ قربان کر دیا. 4,000 درہم پھر کمائے، اکٹھے کیے. اور پھر جس دن سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ مکے سے حج فرما رہے تھے تو اس دن کیا ہوا کہ جانتے تھے کہ جو میرے والد صاحب ہیں وہ ہیں تو نابینا، لیکن وہ دیکھیں گے کہ میں سارا مال لے کے جا رہا ہوں. زمین میں گڑھا کھودا اور وہاں پہ کچھ کنکر راہبوں کا کپڑا دے دیا اور اپنی بیٹی اسماء سے کہا کہ بیٹا اگر میرے باپ پوچھے نا کہ ابو بکر سارا مال لے گیا ہے تو ان کا ہاتھ اس کے اوپر لگا دینا، نبینا تھے، وہ سمجھ جائیں گے تو مال پڑا ہے. لیکن وہ 4,000 درہم جو پھر کمائے تھے، بھائی 1 درہم کا گھوڑا آ جاتا تھا، نسلی گھوڑا، طاقتور سرخ کا، سر پٹ دوڑنے والا، پھر حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا. یہ وہ سیدنا صدیق. پھر غزوہ تبوک کا موقع آیا، اور جب غزوہ تبوک کا موقع آیا نا تو یہ اس وقت بڑے مشکل حالات تھے. مکے قحط سالی تھی، خشک سالی تھی، سال گزر چکے تھے کہ وہاں پر کوئی کھانے پینے کی چیز، بارشیں نہیں ہوئی تھی، فصل ختم، اناج غلہ ختم ہو چکا تھا، جانور مر رہے تھے. یہ وہ وقت تھا. تو جب حضور نے ادھر غزوہ تبوک تھا، حضور نے فرمایا کہ آپ اس جنگ کے لیے مال جمع کرواؤ. تو سیدنا عمر کہتے ہیں کہ ہر دفعہ ابو بکر صدیق مجھ سے نمبر لے جاتے تھے، ہر جگہ پہ ابو بکر صدیق آگے رہتے تھے. لیکن اس دفعہ میں نے ارادہ کر لیا آپ ابو بکر کو آگے نہیں نکلنے دو. فاستبقوا الخیرات قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے یہ جو ہوتی ہے نا محبت کی جان، یہ محبت ہوتی ہے، یہ کوئی عداوت نہیں ہوتی.
فاستبقوا الخیرات، اللہ فرماتے ہیں نیکیوں کے اندر کوشش کرے دوسرے سے سبقت لے جانے کی، آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تو سید عمر نے کہا کہ عمر ہر دفعہ بازی لے جاتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں، آج میں دیکھتا ہوں نا پھر کیسے آگے نکلتے ہیں، آج آگے نہیں نکلنے دوں گا۔ جب بھی جاتے ہیں حضور کے دربار حضور کا ذکر سنتے ہیں، لیکن اب نہیں۔ آپ کو شک سالیہ ہے، جانتا ہوں ابو بکر کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے پاس بڑا مال ہے نا، بڑا مال ہے عمر کے پاس۔ پھر سیدنا فاروق اعظم نے اپنا آدھا مال دیا، 50%، 2.5% تک یہاں پھر ایک رٹ ہے، ایک ضد ہے کہ 2.5% زکوٰۃ دینی ہے۔ پھر قاری صاحب کیا کریں، بہن کی شادی بھی کرنی ہے، کچھ قرض بھی ہے، پھر کیا کریں، دے نہ دے، 2.5%۔ تو جب مشکل حالات آتے ہیں نا تو پھر انسان جو سب سے پہلے مسجد میں 100 روپیہ دیتا ہے وہ بند کرتا ہے، کسی مدرسے کا بند کرتا ہے، جو غریب کو جاتا ہے پھر وہ بند کیا جاتا ہے۔ حالانکہ حکم ہے جب مشکل وقت آ جائے تم پھر اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، جتنا زیادہ صدقہ کرتے جاؤ گے اتنا وہ اللہ کی اس رزق کے دروازے تمہارے لیے کھلتے چلے جائیں۔ اب عمر نے کہا کہ اب دیکھتے ہیں نا اب کیا ہے۔ تو سیدنا حضرت عمر آدھا مال لے کر حضور کے دربار میں پہنچ گئے، آدھا مال اونٹوں پہ سوار، گھوڑوں پہ سوار، آدھا مال لے کر۔ اب سیدنا صدیق اکبر اعلان سنا، حضور نے فرمایا دن کے لیے مال جمع کرواؤ، پاس میں کچھ ہے نہیں، کیا کروں، سوچ میں پڑ گئے، پریشان ہیں۔ گھر کے سیر میں چادر بچھائی، اندر سے توا اٹھا کر لائے وہ بھی رکھ دیا، چولہا اٹھا کر لائے وہ بھی رکھ دیا، برتن بھی رکھ دیے۔ اہل خانہ سے کہا کہ کپڑوں کا ایک جوڑا پہن لو، سارے کپڑے اتار کر جوتے اتار کر بھی یہاں پہ رکھ دو۔ سوئی دھاگا بھی لے لیا، شاید کسی مجاہد کو کوئی اپنی وردی سینی پڑ جائے۔ چاروں بھی اٹھایا وہاں پہ رکھ دیا، شاید کسی مجاہد کو کوئی خیمہ صاف کرنا پڑ جائے، سب کچھ وہاں پہ رکھ دیا۔ اب بیٹیاں بیٹے باتیں کر رہے ہیں، یہ باپ نے بھی کیا کیا، ابا جی نے تو سارے کپڑے بھی اتروا لیے۔ سیدنا صدیق اکبر اندر گئے، اپنے کپڑے اتارے، ٹاٹ کا بوریا کا لباس پہنا، ایک بوریا کا لباس پہن کر آپ نے وہ کپڑے کو اٹھا کر، اب بیٹا تم سوچ رہے تھے میں تو اپنے کپڑے بھی تانے اتار کر رکھ دیے، اپنے جوتے بھی اتار کر رکھ دیے، ماما بھی اتار کر رکھ دیا۔ بیٹی اسماء سے کہا کہ یہ مجھے بنواؤ، ایک کٹھڑی باندھ کر کہا میرے سر پہ رکھاؤ، اور جب سر پہ رکھائی نا ادھر سیدنا عمر کہتے ہیں کہ لوگ مال لا رہے تھے بارگاہ نبوت میں، لیکن حضور نا سر اٹھا کر دیکھ رہے تھے، کسی کا انتظار تھا، اور کہتے تھے ابھی تک نہیں آیا، ابھی نہیں آیا، ابھی تک نہیں آیا۔ عمر ابو بکر کا انتظار تھا، ابھی تک نہیں، ابو بکر نہیں آیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا آج پتہ چلتا ہے نا، آدھا مال اونٹ کھڑے ہیں لدے ہوئے، اور ابو بکر کیا لے کے آتا ہے۔ پھر سیدنا عمر کہتے ہیں جب ابو بکر آئے نا، بوریا کا لباس، پاؤں میں جوتے بھی نہیں، سر پہ ماما بھی نہیں، گٹھڑی سر پہ ہے، جھاڑو بھی ہے، توا بھی ہے، وہاں پہ سب کچھ ہے۔ پھر آئے نا تو حضور مسکرانے لگے، اور آئے تو حضور کے سامنے رکھ کر پیچھے بیٹھ گئے۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر آگے آنا، آگے آ۔ تو حضور نے پوچھا کہ عمر کہتے ہیں پھر سوال کا انداز حضور کا تبدیل ہو گیا، جو بھی آتا حضور فرماتے کتنا لے کے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو۔ تو ابو بکر آئے تو پھر انداز تبدیل ہو گیا سوال کا پوچھنے کا۔ کہا عمر، کہا ابو بکر کچھ گھر میں بھی چھوڑ کے آئے ہو، ماں بکائی تجاہنے کا، اہل خانہ کے لیے کیا چھوڑا ہے، سوال تبدیل ہو گیا۔ تو ابو بکر نے کہا حضور میں کوئی غریب ہوں، میں کوئی نادار ہوں، میں کوئی لوارث ہوں، بقیت اللہ و رسول، حضور میں گھر میں اللہ کے اس کے رسول کو بھی چھوڑ کے آیا، اللہ کے رسول تو وہاں پر تھے۔ کہا حضور میں گھر میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، جوتے بھی نہیں ہیں، حضور کے سامنے بیٹھے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر پل کے پیچھے دیکھنا، پیچھے دیکھا تو جبریل کھڑے تھے، اور کہا دیکھا تو جبریل نے ٹاٹ کا بوریا کا لباس پہنا ہوا تھا، اور کہا ابو بکر تیرے آنے سے پہلے جبریل آ گئے تھے، اور تو نے بوریا کا لباس ٹاٹ کا لباس پہنا تو جبریل نے بھی پہن لیا، اور اللہ نے حکم دیا کہ آج میرے ابو بکر نے کپڑے بھی اتار کر میری نگاہ میں دے دی ہیں۔ آسمان کے سارے فرشتوں کو جن کی تعداد کھربوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ تھی، اللہ نے فرمایا ابو بکر کی محبت میں اب سارے آسمان کے فرشتے تم بوریا اور ٹاٹ کا لباس پہنا، اور جبریل کو بھی ٹاٹ کا لباس پہنا کر نیچے بھیجا ہے، تیرے پیچھے کھڑے ہیں۔ اور ابو بکر اللہ نے پیغام بھی بھیجا ہے، اور وہ یہ ہے اللہ پوچھ رہا ہے جبریل کے ذریعے کہ جبریل جا میرے محبوب سے پوچھنا، اور انہیں کہنا کہ ابو بکر سے پوچھنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں ابو بکر پہ راضی ہوں، اب پوچھنا ابو بکر تو بھی رب پہ راضی ہے کہ نہیں؟
اللہ فرماتا ہے میں تو ابو بکر اب تم بھی راضی ہوں، بتا تو بھی راضی ہے کہ نہیں ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کی چیخ نکل گئی، کہا میں کون ہوں؟ اقبال نے کہا تھا نا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے ڈر گئے، پھر خود خدا بندے سے پوچھے تعدیل کا کیا۔ یہ وہ تذکرے سے سیدنا صدیق اکبر سب کچھ رب کی راہ میں لٹا دیا اور آج ان کا نام زندہ ہے۔ اس لیے مسجد میں آتے ہو تو کوشش کیا کرو، مسجد کے اخراجات ہیں، کوئی ضروری نہیں 50 روپے سے کیا ہوتا ہے، کم از کم یار جمعے کے تو 100 روپیہ دے کے جائے کرو نا، فنڈ میں آپ سب باہر کھڑے ہو۔ یہ بڑے دکاندار ہو، اللہ نے آپ کے کرم کیے، اگر آپ 400-500 دے گو تو اللہ کے نام ایک بینک ہے آپ جس میں اضافہ لگ رہا ہے، قیامت کے دن آپ کو ملے گا۔ تو ہر نمازی کوشش کرے کم از کم 100-200-400 مسجد کے فنڈ میں دے کے جایا کرو۔ اللہ کے عمل کی توفیق دے، سنت